ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ علم سیکھیں رب کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، 3 طرح کے اشخاص ایسے ہیں کہ بروز محشر جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے یعنی اس پر عمل پیرا ہو، تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث طیبہ میں دیگر بھی جو ترغیبات اور ایسے اعمال بیان کیے گئے کہ جن کی بدولت اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے وہ بھی خوش نصیب ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو نکالنا، یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ صبح کا وقت مفتی صاحب جو ہوتا ہے، ایک تعداد ہے کہ صبح میں یہ بھی مشہور ہے رزق کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے خاص ایک رحمتیں بھی برستی ہیں، اور بڑے شہروں کی ایک تعداد ہے کہ جو یہ وقت سونے میں گزارتے ہیں۔ اچھا، نمازی پرہیزگار بھی جو نماز کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں، صد مرحبا، اچھی بات، نماز پڑھی، لیکن نماز کے بھی پھر فوراً بعد یہ ان گھڑیوں میں ہی استراحت کی طرف ہے۔ بعض اوقات یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ صبح کا سونا منع ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اشراق و چاشت سے قبل جو ہے وہ سونا، اس کو علماء نے مکروہ اوقات میں شمار کیا کہ یہ سونا مکروہ ہے۔ وہیں مغرب اور عشاء کے درمیان سونے کو بھی مکروہ قرار دیا۔ یہ مکروہ ان معنوں میں کہ مکروہ تنزیہی ہے، اگر کوئی سوتا ہے تو گناہ نہیں، لیکن جو ہے وہ بچنا بہتر ہے، ناپسندیدہ کیا؟ ناپسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، رحمتوں کے جو ہے وہ نزول کا وقت ہے، فرشتوں کی جو ہے وہ آمد کا جو ہے وہ وقت ہے، تو اس لیے اس وقت میں سونا نہیں چاہیے، نہ ہی سونا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ فضول کاموں میں لگنا چاہیے، بلکہ اس وقت کے لیے جو آداب میں ملتا ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد اشراق چاشت کے وقت تک انسان جو ہے وہ ذکر و اذکار تسبیحات میں مصروف رہے، اور پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ جو مکروہ وقت ہے وہ گزر جائے، تو اب اشراق و چاشت پڑھ کر پھر جو ہے وہ اپنے کسی کام میں جو ہے وہ مصروف ہو۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر ایک تو بہت بڑی عوام ہے جو کہ نماز فجر ہی جو ہے وہ نہیں پڑھتی، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھیں کہ وہی جو ہے وہ تنگ دستی کا رونا بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز فجر فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، تو وہ تو پڑھنی ہی ہے، باجماعت بھی ادا کرنی ہے جن پر جماعت واجب ہے، اور اس کے بعد بھی سونے سے بچنا چاہیے۔ تنگ دستی کے اسباب کے اندر بھی علماء نے اس کو جو ہے وہ شمار کیا ہے،
تو اس لیے چاہیے کہ اس وقت میں خاص طور پہ جو گھر والے ہیں، والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی ہیں، وہ اگر اس وقت صبح اٹھ کر تلاوت قرآن کریم کریں، اپنے بچوں کو بھی اس وقت تلاوت قرآن کریم کروائیں مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے وہ گھر میں بھی ظاہر ہوں گی، تنگ دستی بھی دور ہوگی، اور دیگر چیزوں کے اندر بھی برکتیں شامل ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تلاوت کے تو افضل اوقات بیان جی کیے گئے، ان میں سے ایک فجر کا بھی ہے، بعد فجر۔ بالکل، تلاوت قرآن کریم کے جو افضل اوقات بیان کیے ان میں جیسے ایک یہ کہ سب سے زیادہ افضل تلاوت کا وقت جو ہے وہ نماز ہے، کہ نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو بیان کیا گیا وہ نماز فجر کا وقت جو ہے وہ بیان کیا گیا، کہ فجر کے وقت کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کی جائے، لہٰذا دن کے اوقات میں سب سے افضل وقت جو ہے وہ یہ فجر کا وقت ہے۔ تو اس بات کا خیال کرنا بھی چاہیے، اور اس وقت کی فضیلت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح جو ہے وہ گھر میں تلاوت ہو، اور جب صبح گھر کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم، جبکہ دیگر سونے والے ڈسٹرب جو ہے وہ نہ ہوں، اس کی آواز آپ کے گھر کے چار کونوں تک جائے گی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کے گھر میں بھی شامل ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موسم سرما، سردی کا جب وقت موسم آتا ہے، اور کئی شہروں میں پاکستان میں بھی اس وقت آغاز تو ہو چکا ہے۔ کفیل صاحب، ویسے عام طور پہ سردی کے موسم کے بارے میں تو ہم بڑے بزرگوں کے بھی اقوال پڑھتے ہیں، بلکہ روایات کے اندر بھی، کہ اس کو مومن کے لیے ایک تحفہ کہا گیا تحفہ، ہے، غنیمت جو ہے نعمت وہ کہا قرار گیا دیا۔ ہے، نعمت کہا گیا ہے، غنیمت ہے، کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدمی رات میں بھی اگر معمول کے مطابق ایک اچھا خاصا آرام کرنے کے بعد بھی اس کو اٹھنا، اور صلاۃ اللیل ہو یا تہجد کی نماز ہو، یا فجر کے لیے بھی اٹھنا ہو، تو یہ بقدر آسان ہے بنسبت گرمی کے موسم۔ لیکن معاملہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ لوگ اپنے سونے کو ہی اتنا مؤخر کرتے رہتے ہیں، رات زیادہ جو ہے وہ جی ہاں، جاگنا شروع کر دیتے یعنی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے رات کا انہوں نے ایک شیڈول بنایا کہ رات کو 3 گھنٹے ہی سونا ہے یا 4 گھنٹے سونا ہے۔ اب اگر گرمی میں ہے تو وہ گرمی میں ہی جیسے 1 بجے سو رہے ہیں، 5 بجے اٹھ رہے ہیں، تو سردی ہے تو سردی کو وہ 1 کی بجائے اب 1:30-2 کی طرف لے جائیں گے، کہ بھائی 2 بجے سو جائیں گے اور 6 بجے اٹھ جائیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اس طور پر بلا وجہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کسی کی مشغولیت ہے کہ وہ دین کے کام میں ہے، یا دنیا کے کسی معاملے کے اندر اپنی جاب ہے، کچھ اور بزنس اس کا رات کا بزنس ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم خواہ اپنے ٹائم کو اس طرح نہ کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے جو موسم ہمارے لیے ایک غنیمت ہے، اور اس کو کیوں پسند زیادہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو اٹھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے، رات کی تلاوت بھی نصیب ہو جاتی ہے، قیام بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور صبح جو روزہ رکھتے ہیں تو وہ پھر یوں فرماتے ہیں کہ دن چھوٹے ہیں تو روزہ بھی بآسانی اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ایسا ذوق ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا۔ میرا نام زبیر اختر ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں تو والناس سے شروع کیوں کرتے ہیں؟ الٹا قرآن پاک پڑھنے کی وحی سے کیا مطلب ہے؟ والناس سے شروع کرتے ہیں۔ حفظ قرآن کریم کے اندر جب حفظ کروایا جاتا ہے تو وہاں پر طالب علم چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے اور آسان الفاظ جو ہے وہ اسے چھوٹی چھوٹی آیات کے ذریعے سے گویا کہ ایک ٹریک پر جو ہے وہ چڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے والناس سے جو ہے وہ آغاز کیا جاتا ہے، تاکہ بچہ چھوٹی آیات اور چھوٹی صورتیں جو ہے وہ یاد کرتا رہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ قدرے بڑی آیات یا بڑی صورتوں کی جانب بڑھے۔ تو اس لیے اس سہولت اور آسانی کے پیش نظر بچے کو پڑھائی جاتی ہیں یا حفظ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہے یاد کرنا کہ آج سورہ ناس کسی شخص نے یاد کر لی، اگلے دن سورہ فلق یاد کر لی، لیکن اب جب وہ منزل جو ہے وہ سناتا ہے تو وہ عموماً سورہ ناس سے نہیں سناتا کہ الٹی سنا رہا ہو، بلکہ اگر اس نے مثال کے طور پہ سورہ زلزال تک یاد کر لی تو اب وہ اگر اپنی سبکی سنائے گا تو وہ سورہ زلزال سے جو ہے وہ ناس تک سنائے گا۔ تو یوں جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ تلاوت جو ہے وہ سیدھی ہی جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ فقط یاد کرنے سے متعلق ایک شخص ہے وہ اپنا شیڈول بنا لیتا ہے کہ میں نے آخری 10 صورتیں یاد کرنی، ٹھیک۔ اب اس کے پاس دونوں آپشن ہیں کہ وہ سورہ فیل سے پہلے دن سورہ فیل یاد کروں گا، دوسرے دن جو ہے سورہ قریش یاد کروں گا، یا اس کا الٹ کر لے کہ پہلے دن سورہ ناس یاد کروں گا، دوسرے دن جو ہے وہ
سورہ فلق یاد کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ الٹا تلاوت قرآن کریم میں شمار نہیں ہوتا۔ الٹا قرآن کریم کی تلاوت یہ کہ آپ قرآن کریم لے کر بیٹھے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، یا نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے پہلے سورہ ناس پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں اور آپ پوری تلاوت کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض جگہوں کے اوپر تلاوت قرآن کریم یوں مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مختلف صورتیں پڑھنا جو ہے وہ الگ الگ مقصود ہوتی ہیں۔ ٹھیک، جب اس طرح الگ الگ صورتیں پڑھنا مقصود ہوں گی تو بھی اگر ترتیب آگے پیچھے ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ تسلسل کے ساتھ ایک جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں تو اب جو ہے وہ یوں نہیں کریں گے کہ بعد والی صورت پہلے پڑھ لیں اور پھر اس سے پیچھے والی صورت جو ہے وہ بعد میں پڑھیں، یہ الٹا قرآن کریم پڑھنا شمار ہوتا ہے، جس سے منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ نماز کے اندر بھی منع ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس کو قصدن اگر جی، مکروہ تحریمی عمل ہے، اگر بھولے سے ہو گیا تو نماز تو قصدن میں بھی ہو جائے گی، لیکن البتہ چونکہ ترتیب جو قرأت قرآن پاک پڑھنے کی جو ترتیب کے جو واجبات بیان کیے اس میں یہ واجب ہے کہ اس کی ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ مجھے ایک عجب کال آئی، کہا کہ ہمارے گھر کی فیملی ممبرز میں سے ایک آدمی ہے کہ سورہ یاسین وہ برعکس پڑھتا ہے اور ہمیں اس سے خطرہ ہے، ڈر ہے، ویسے ہی کوئی وہ ہم پہ عملیات کر رہے ہیں اور یا کیا ہے، تو وہ برعکس پڑھتا ہے۔ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہتے کہ ہر آیت کو پھر اس سے اگلی آیت پھر اس کی، یہ بھی نہیں بلکہ اس کے حروف کو برعکس پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں کون سے ایسے کوئی عامل ہوتے ہیں یا کیا ہے جس نے کسی کو اس طرح کا گائیڈ کر دیا اور وہ بتا دیا، حالانکہ پڑھنا بالکل ایسا جائز نہیں ہو، یہ تو اور خطرناک یہ صورت۔ تو جو الفاظ کا آپ بتا رہے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جی جائیں تو یہ گے، تو سب، اور زبر زیر پیش ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، جی ہاں، کیونکہ کس لفظ کے بعد جو لفظ آیا ہے جب آپ اس کو الٹ پڑھ رہے ہیں اور نصر سی بات ہے کہ وہ اعراب بھی نہیں آئے گا اور وہ معنی بھی جو ہے وہ اس کا نہیں بنے گا، تو ایسا پڑھنا تو جو ہے وہ واضح طور پر حرام ہے، اور کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہاں معنی تبدیل ہو رہے ہوں گے، کفریہ معنی جو ہے وہ معنی بن رہے ہوں گے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صرف آیت ہی الگ الگ وقف کے ساتھ الٹی پڑے تو وہ بھی ناجائز و گناہ ہے، اور اس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ الٹا قرآن پڑھتے ہیں وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ پاک ان کے دل الٹ دے، تو کس قدر جو ہے وہ سخت وعید آپ نے بیان فرمائی، تو اس لیے بالکل ایسے لوگوں کو اپنے اس عمل سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور جو ہے وہ اس سے بچنا بھی چاہیے، اور عاملوں کو بھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ عمل نہیں دینا چاہیے۔ اور کوئی عامل دے بھی دے تو ہم مسلمان جی، ہیں، عقل و شعور والے ہیں، اگر کوئی آپ کو بزنس کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں کوئی مولانا ہی کہہ دے کہ یار یہ ڈیل آپ یوں کر لو، تو آپ تھوڑی مانیں گے اس کی بات کہ بھئی کوئی مولانا خریدار بھی آ گیا یا کوئی اور بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ یوں کر لو، تو تھوڑی کوئی آدمی ایسے مانے گا، اس کو سوچے گا سمجھے گا میرے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے پھر عمل کرے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں ایسی وہ سستی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص وہ جہاں پہ انسان گناہ گار ہو رہا ہو۔ بہرحال میں نے ان کو یہ کہا کہ وہ کہہ رہے کہ آپ ہمیں بڑے پریشان ہیں، ہم کیا کریں یہ وہ، تو میں نے کہا بھی پریشان نہ ہو، آپ سیدھا پڑھنا شروع کر دیں، آپ سورہ یاسین آپ اپنے گھر میں سیدھی آپ پڑھتے رہیں، اپنی تلاوت کریں، اللہ پہ آپ توکل کریں، بھروسہ کریں۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شریر جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ سورہ بقرہ کا پڑھنے کا معمول بنائیں، اپنے گھر کے اندر تلاوت کریں، اور آپ کو گھر کے اسی فرد سے جس کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے کال پہ بتایا، تو آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں، آپ سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی، اور ایسی چیزوں سے بھی آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مکروہ وقت میں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، مزید؟ میرا سوال ہے قیام سے رکوع میں کھڑے سجدے میں جانے کی حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں اونٹ کی طرح نہیں جانا چاہیے، یا کچھ کہتے ہیں کہ گھٹنے پہلے لگانے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے لگانے چاہیے، یہ سوال ہے تو فرما دیں آپ کیسے کرنا ہے۔ مکروہ اوقات میں تلاوت؟ مکروہ اوقات جو 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں ہر قسم کی نماز جو ہے وہ منع ہے، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 20 منٹ، دوپہر میں زہوہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ نماز ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا جو غروب آفتاب کا وقت، ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا منع ہے کہ نہیں کرنی چاہیے،
گناہ نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، البتہ بچنا بہتر ہے، اس لیے جو ہے وہ ان اوقات میں تلاوت قرآن کریم نہیں کرنی چاہیے، اس کے بجائے ذکر و اذکار یا تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس دن کے عصر کی نماز ہے تو وہ اس میں جو نمازوں کا مسئلہ ہے وہ جدا ہے کہ جو ہے وہ عصر کی نماز اس مکروہ وقت میں اس دن پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ پہلے رکھنے چاہیے زمین پر یا گھٹنے، اور یہ جو اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا کیا؟ سجدے کے لیے جب آپ قومے سے جو ہے وہ جا رہے ہوں گے تو پہلے جو ہے وہ آپ گھٹنے جو ہے وہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے، پھر جو ہے وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو لہٰذا بلا عذر جو ہے وہ اس کا برعکس کرنا یا ڈائریکٹ پہلے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ رکھ دینا، یہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو عذر ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں پر زور نہیں دے سکتا، جی، اس لیے وہ مجبوراً پہلے ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ ٹکا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھ رہا ہے، تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اس پر کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی پریکٹس ہو جائے نا تو اس کے لیے کافی آسانی بھی رہتی ہے۔ بعض اس میں دونوں طرح کے ہیں، بعض تو وہ ہوں گے کہ جو عادتاً ہی ایسا کرتے ہیں جی، کہ یہ قدرے آسان لگتا ہے کہ پورا وزن گھٹنوں پہ جانے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ پہ پڑ جائے اور پھر آرام سے گھٹنے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی یا تو اپنی جسمانی کیفیت کی وجہ سے جی، یا کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو وہ رکھتے ہیں اور پھر گھٹنے لگاتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے معاملہ ہے، اگر عذر ہے تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی عادت نہ بنائی جائے۔ کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ زائل ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اٹھنے میں بھی پھر یہی ہوتا ہے؟ جی، اٹھنے میں کیا ترتیب کرنی چاہیے؟ اٹھنے میں بھی یوں ہی کہ جس ترتیب سے آپ جو ہے وہ گئے تو اس کے برعکس جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے، کہ پہلے جو ہے وہ آپ کا چہرہ اٹھائیں گے، پھر جو ہے وہ ہاتھ اٹھیں گے، پھر جو ہے وہ گھٹنے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اٹھنے میں عام طور پر ترتیب صحیح رہتی یا اس میں بھی اس کے اندر بھی کئی لوگ جو ہے وہ زمین کا آسرا سہارا؟ کا جو ہے وہ سہارا جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ اٹھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ترتیب بسا اوقات چینج کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ وہی بات ہے جب ڈائریکٹ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اچھا جب ہے کہ اس میں بیٹھنا تشہد میں، پھر تو وہ اڑ جاتے ہیں نارمل، لیکن جب وہ ڈائریکٹ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ پہلے گھٹنے جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، جبکہ ہاتھ ان کے جو ہے وہ زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ جی، مزید سوال؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ محترمہ کی عمر تقریباً 75 سال ہے، تو ان کے لیے عدت کی مدت کیا ہوگی؟ براہ مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ عدت کا مسئلہ 75 سال کی عمر کی خاتون کو بھی عدت کرنی ہوتی ہے؟ عدت وفات جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس عدت کا جو ہے وہ یہ الفاظ بیان فرمائے، 4 اشہر و 10، کہ 4 ماہ اور 10 دن، اور یہ حکم ہر عورت کے لیے، چاہے وہ کنواری ان معنوں میں کہ اس کی جو ہے وہ شادی ہوئی لیکن رخصتی ہی نہیں ہوئی اور شوہر انتقال کر گیا تو بھی عدت ہے، عدت وفات، عدت وفات جو ہے وہ ہوگی۔ اور اسی طرح بڑھاپے میں کسی بھی عمر کو وہ عورت پہنچ چکی ہو، 75 نہیں 175 سال کی بھی ہو، جب وہ شوہر کے نکاح کے اندر ہے اور شوہر کا انتقال ہوا ہے تو عورت کو یہ عدت گزارنی ہوگی۔ اور عدت کی جو پابندیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر لازم ہوں گی، کہ وہ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جس میں شوہر کے ساتھ رہائش پذیر تھی یا جہاں شوہر نے اسے ٹھہرایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی، نئے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہن سکتی، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور جن سے عام حالات میں بھی پردہ نہیں ہے، بڑی عمر کی خاتون ہیں، تو اب جیسے عام جو عدت والی عورت ہے اس سے بھی پردے کے اسپیشل کوئی احکام نہیں ہے، جن سے پردہ عام دنوں میں تھا ان سے آج بھی ہے، جن سے پہلے نہیں تھا ان سے آج بھی نہیں ہے۔ اور بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے کہ جناب جو ہے وہ پردے کے احکامات ان پر جو ہے وہ نہیں بنتے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے پاس اگر کوئی جو ہے وہ نامحرم بھی جو ہے وہ آتا ہے اس میں بھی کوئی گناہ کی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے، جی مزید سوال؟ میرا نام محمد حماد حسین ہاشمی ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے مسجد کے چندے کے متعلق۔ مسجد کا جو ہم چندہ کرتے ہیں اس میں چراغاں کرنے کے لیے کیا ہم لائٹیں خرید سکتے ہیں؟ جیسا کہ مختلف موقع پر ہم مسجد کو سجاتے ہیں، 12 ربیع الاول پہ، شب برات کی رات، شب معراج کی رات، اور ماہ رمضان میں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ کوئی بھی چندہ ہو،
اس کی حدود و قیود بیان کی گئیں کہ آپ نے چندہ جس نام پر لیا ہے وہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اب یا تو صراحت ہوتی ہے اس بات کی کہ بھئی ہم اس کام کے لیے لے رہے ہیں، یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عرفاً یہ چندہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اب مسجد ہے تو مسجد کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اسی سے امام مؤذن کی تنخواہ بھی جاتی ہے، اسی سے جو ہے وہ بجلی کے بل بھی بھرے جاتے ہیں، اسی سے مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے مسجد کے عرف کے اخراجات، یا مسجد کے لیے سامان وغیرہ خریدا جاتا ہے جو مسجد کے عرف میں آتا ہے کہ عرفاً یہ سامان خریدا جاتا ہے، دری، پنکھے، لائٹیں، دیگر ساری چیزیں۔ لیکن یہ جو سجاوٹ کی لائٹیں ہیں یہ جو ہے وہ مسجد کے سامان میں بطور عرف شامل نہیں ہوتی، تو لہٰذا جب اس چیز کا عرف نہیں ہے تو یہ چیزیں مسجد کے عام جنرل چندے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ہاں البتہ اسی نام پر اگر آپ نے چندہ کیا کہ جناب ہر سال جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنے مواقع کے اوپر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو اب اس جمعے جو ہے وہ ہم چندہ باہر جھولی لگی ہوئی ہے، اس میں آپ اس نام سے جو ہے وہ ہم چندہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے وہ لائٹیں خریدیں گے اور مسجد پہ لگائیں گے، تو ایسا پھر اس مخصوص چندے سے آپ خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا الگ سے 2-4 افراد سے بات کر کے جی مسجد کے نام پر یہ لے لی جائے؟ بالکل، ایسا کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور چراغاں کا کرنے کا اصول بھی یہی ہے کہ جن راتوں کا عرف جاری ہے تو ان راتوں کے اندر اور ایسے مواقع پر ہی چراغاں وہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی خاص ہی کوئی اسی طرح کے معاملے؟ جی، چونکہ مسجد کی لائٹ بھی تو جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اب یہ نہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جب دل چاہے جو ہر شب جمعہ چلا دیں، ہر شب جمعہ جو ہے وہ چلا دیں، تو ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر نا جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہر دفعہ اتنا کرایہ جو ہے وہ لگ رہا ہے اس لائٹنگ کے اوپر، تو جناب خرید ہی لیتے ہیں ایک ہی دفعہ، لیکن وہ خریدنے میں پیسہ تو ایک دفعہ لگا دیتے ہیں، لیکن 4 دفعہ کے بعد وہ چیز قابل استعمال ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سب نے جو ہے وہ لگانے کے ٹائم پہ تو ایک آدھ دفعہ کوئی آ جاتا ہے، واپس اٹھا کے اسٹور میں اس کو یوں ڈم کر دیا جاتا ہے، جبکہ الیکٹریشین جو اپنی دکان کے اوپر رکھتا ہے وہ اس کا پورا دھیان رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ سمجھے کیلکولیشن یوں کی جاتی ہے 2 سال کے اندر اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے، لیکن وہ سال بعد بھی جو ہے وہ قابل استعمال جو ہے وہ نہیں رہتی۔ تو یہ الٹا جو ہے وہ چندے کا ضیاع ہے، چاہے آپ اسپیشل چندہ بھی کریں یا اس کا بھی جو ہے وہ ضیاع ہے، تو یہ اسی صورت میں لیں کہ جب کہ آپ اس کو پراپر جو ہے وہ اس کا خیال کر سکیں، آپ کے پاس سیف رکھنے کی جگہ بھی ہو۔ ورنہ بعض لوگ پھر اس میں ایک اور نئی چیز لے آتے ہیں کہ یار ہماری مسجد میں تو 4 دفعہ یہ لائٹ لگتی ہے، چلو اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ مسجد کی ملکیت والی چیز کو جو ہے وہ کرائے کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جب آپ نے وہ چیز مسجد کی ملک کر دی ہے تو اب اسے کرائے پر یا مفت بھی کسی اور جگہ باہر محفل بھی ہو رہی ہے تو آپ اس میں نہیں دے سکتے، وہ صرف مسجد میں ہی استعمال ہو سکتی۔ مزید سوال؟ ایک بچہ باہر ہے غیر ملک میں، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہاں سے ان کو پیسے ملنے ہیں تو وہ حق بیوی بچوں کا ہوگا یا اس کے ماں باپ کا بھی ہوگا اس لڑکے کے جس کا انتقال ہوا ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں انہوں نے تو بیرون ملک کا کوئی پوچھا ہے، تو ہر جگہ پہ تقریباً یہی کوئی معاملہ، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہو یا بعض اداروں میں پرائیویٹ طور پر بھی ہو تو کچھ نہ کچھ پیسے ملتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بعض جو بھی جابز ہیں ان کے اندر کچھ پیسے وہ ہوتے ہیں جو ملازم کی تنخواہ سے کٹ کر جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ پیسے تو وراثت کے شرعی حصوں کے مطابق تمام ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 20 دن کی چھٹیوں کی اس کو اجازت تھی، نہیں کرتا تو اس کی لیو ان کیش ملنی تھی، تو اب یہ اجرت کا حصہ ہے، تو لہٰذا یہ پیسے تمام ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ یوں ہی پروویڈنٹ فنڈ کے اندر وہ پیسہ جو کہ اس کی تنخواہ سے کٹ کر جمع ہو رہا ہے، یہ بھی جو ہے وہ تمام ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ بعض وہ پیسے ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی جانب سے یا گورنمنٹ کی جانب سے اضافی جو ہے وہ ملتے ہیں بطور تحفہ اور انعام کے، اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے انعام کی ہوتی ہے، جیسے پنشن ہو گیا یا گریجویٹی ہو گئی، تو اس میں ادارہ یا کمپنی جس کو دے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ ٹھیک، جس کو دے گا سے مراد اس میں تھوڑی سی وضاحت کی حاجت ہے کہ بسا اوقات تو اس شخص نے نامنی دیا ہوا ہوتا ہے کہ میرے سے آپ کے ادارے سے وصول میرے ورثاء میں سے کون کرے گا۔ صحیح، نامنی اس کا مالک نہیں ہوتا، وہ تو جسٹ وصول کر کے آگے دینے کا مالک ہوتا ہے۔
وہ بس اوقات بھائی کو بنا دے یا بس اوقات کسی اور کو کسی بنا اور دیا کو بھی جاتا جو ہے ہے. وہ بنا دے. اب اگر تو کمپنی وضاحت کر دیتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ رولز کے مطابق اس کی ماں کو جائے گا تو وہ ماں کو ہی دیا جائے. وضاحت ٹھیک. نہیں کرتی تو پھر کمپنی یا گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کے عموماً اصول واضح ہوتے ہیں تو اس لیے پتہ چل جاتا ہے. کمپنی کا نہیں ہوتا تو پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ ورثہ ہیں، اب آپ بتائیں آپ یہ کس کو دے رہے ہیں. ٹھیک. وہ جو وضاحت دیں پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ان افراد کے اندر وہ چیز دے دی جائے گی، وہی اس کے مالک ہوں گے، اس کا وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہے. تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بسا اوقات انشورنس کروائی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ انشورنس کروائی ہوئی ہے تو اب اس انشورنس کی رقم ملتی ہے. تو اب اگر اس کے اندر اس شخص نے جتنے پیسے انشورنس کی مد میں انشورنس کمپنی کو جمع کروائے تھے وہ تو اسی کے پیسے ہیں، اتنی مقدار تو تمام ورثہ میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی. لیکن اس کے اوپر جو اضافی پیسے مل رہے ہیں وہ سود ہے، وہ حرام ہے، تو وہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اگر لیں گے تو کسی شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا لازم ہوگا. وہ جو ہے وہ خود یہ ورثہ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور کمپنی خود از خود انشورنس جو اپنے ملازمین کی کوئی کرائے؟ کمپنی جو انشورنس ملازمین کی کرواتی ہے وہ بھی ناجائز ہی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی جو پیسہ مل رہا ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، کیونکہ کمپنی جب ملازمین کی بھی انشورنس کرواتی ہے تو ملازم سے سائن ضرور جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کمپنی کر رہی ہوتی ہے. تو وہ جو عقد انشورنس ہوتا ہے وہ ملازم ہی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے سائن کے ذریعے سے. تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی وہ پیسہ جو اضافی ملا ہے، تو کمپنی نے جتنا دیا تھا انشورنس کمپنی کو وہ تو اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو اضافی ہوگا وہ بہرحال سود ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا. جی پی فنڈ کے بھی یہی احکام ہیں، اور جہاں جہاں جس کا ضروری نہیں کہ جو پیسہ کفیل صاحب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے مواقع پر کئی مرتبہ یہ سوالات آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی اسی طرح کے ایک سوال آیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر بیوہ کا وہاں پہ چلتا ہے سلسلہ تو وہ ہی پورا سب کچھ اپنے پاس لے کر بیٹھ وہ کسی اور کو دینے کے بالکل نام نہیں لیتی. بعض اوقات بچے بھی وہ ان کے دادا دادی یا ان کے پاس ہیں تو پھر اور بھی مسائل وہاں پر. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یا والدین ان میں سے کوئی کسی کا نام وہاں پر رجسٹرڈ ہے تو وہ لے لیتے ہیں، تو وہ بیوہ کو اس طرح ترساتے ہیں. یعنی دونوں طرح سے بعض کا افراد و تفریط والے معاملات جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے لوگ کئی دفعہ جب فتویٰ وراثت کا لینے آتے ہیں تو اس میں انہی باتوں کی وہ وضاحت چاہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ بتائیں کہ اس کا مالک جو ہے وہ کون ہے اور یہ کس طرح جو ہے وہ تقسیم ہوگا. کئی جگہوں کے اوپر عدالتیں یا جو بعض ادارے ہیں وہ ماشاءاللہ اس میں بڑا اچھا یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے فتویٰ لے کر آؤ پھر ہم جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کریں گے، بھلے نومینی کوئی بھی ہے. اور بعض جگہوں کے اوپر وہ ایز اے رولز اینڈ ریگولیشن صرف نومینی کے ہینڈ اوور جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے فتویٰ لے لیا جائے اور اس کے اندر چاہے کمپنی یا ادارے کی جانب سے وضاحت ہو جائے کہ بھئی ہماری نظر کے اندر ہم یہ چیز اس کو دے رہے ہیں. اب آپ شرعی رہنمائی کر دیں کہ ہم کس کو کتنا جو ہے وہ دیں، تو اس فتوے کے مطابق آپ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ دینے والوں کے پاس پاور ہوتی ہے، ورنہ نیچے والوں کو جب دے دیا جاتا ہے تو وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس کا زور چلتا ہے وہ پھر جو ہے وہ دوسروں کو محروم جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے. علامہ الحفیظ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق ہی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. جب پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کئیوں کے پاؤں جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں. اس وقت جو نیتیں ہیں وہ عزائم ہیں وہ بھی پھرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. تو ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے نا یتیموں کے مال کھانے کے اوپر بڑا یہ کہا گیا. اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ یتیم ظاہر ہے چھوٹے بچے، تو ان کے والد کا جو کچھ ہوتا ہے یا ان کا حق جو کچھ بھی ہے اب وہ عمومی طور پر ان کے چچاؤں کے پاس، ان کے تایوں کے پاس، ان کے پاس وہ پیسہ ہوتا ہے. اب اس وقت تو سب کے دل نرم ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم ان کا خیال بھی رکھیں گے، دیگر چیزیں بھی کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے سب معاملات بھی اچھا پھر اپنی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو پھر یوں آدمی یتیم کا مال بھی اپنے کاموں کے اندر خرچ کر لیتا ہے. تو جب اپنے معاملات میں جائیداد کے اندر اس طرح کی چیزوں میں خرچ کر لیتا ہے اور پھر ایک عرصہ گزرتا ہے تو جائیداد کی ویلیو کفیل صاحب بہت اوپر چلی جاتی ہے. جی اب نکالنا ایک معاملہ ان کے لیے کہ اب ان کا مال ہے، یہ کن یتیموں کا تھا اور کن کو میں نے دینا ہے، پھر اس کا خیال رکھنا اور ان تک ان کی امانتیں پہنچانا،
یہ بڑی یعنی لوگ خود ہی اپنے لیے آزمائش بنا لیتے ہیں. جی حقیقتاً تو آزمائش نہیں ہے. مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو نا وہ پھر اندھا جو ہے وہ کر دیتی جی ہے، ہاں، اور وہ پھر جو ہے نا اس کے 10 قسم کے ہیلے بہانے اور جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ انہیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات پوچھ رہے ہیں یا کرنے غلط ہے آئے یہ ہیں نہیں. وہ غلط ہے، لیکن بس وہی کہ وہ کسی نہ کسی بھی فتوے کا یا کسی کے بھی جو ہے نا وہ جواب کا بہانہ لے کر سامنے والا کا گویا منہ بند کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بہت کم، یعنی کہ کوئی کہے کہ میرا بھی اس میں کوئی یہ والی شک نکل کر. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ ناظرین کرام جو اپنے گناہوں پر جواز یعنی دوسرے کے گناہ، یار وہ بھی تو یہ کر رہے ہیں. جی یعنی فلاں نمازیں نہیں پڑھ رہا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، فلاں غلط یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر رہا ہوں. تو اپنے غلط کاموں کو اپنے طور پہ مطمئن ہونا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی میں بھی صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ سب معاشرہ ہی ایسا کر رہا ہے، پورا معاشرہ ہی خراب ہے، فلاں نے ایسے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے یہ غصب کیا ہے، اس نے یہ معاملات کیے ہیں. اللہ اکبر. یہ جواب کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکیں گے جب ہم سے پوچھا جائے کہ یہ فلاں نے یہ کیا اس لیے میں نے بھی یہ کر لیا؟ آج دنیا کا کوئی ادارہ اس جواب کو، بلکہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو کسی بھائی کے دوسرے بھائی پہ بنیاد رکھ کر اپنے والد کو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں نے اس لیے کیا تھا، اس بھائی نے یوں کیا ہے، فلاں نے یوں کیا ہے. تو اس لیے عقل سلیم سے کام لینا چاہیے. تو جو جس کا حق ہے ہر صاحب حق کو اس کا حق ضرور دینا چاہیے، بالخصوص وہ جو کمزور لوگ ہیں، کیونکہ کمزور لوگ اپنا حق لینے پر عام طور پہ قادر نہیں ہوتے. نہ وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، نہ وہ کسی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں، نہ پنچایت کے اندر، یا بسا اوقات وہ اپنی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے یا اپنے پاس بولنے کی وہ طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے حق اور یہ معاملات آخرت پر چھوڑے ہوتے ہیں. تو ڈرنا چاہیے اور آخرت سے پہلے ان معاملات کو ہمیں حل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مزید کال. میری امی جان کے کمر میں درد بھی رہتی ہے اور دایاں بازو جو ہے وہ ٹوٹا بھی ہے، اس لیے کیا وہ ہاتھ لگا کے نیچے نماز پڑھتے ہوئے اٹھ سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد اختر ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے، لہٰذا میں ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ پاک آپ کو شفا دے. جس بچے نے کال کی ہے آپ کی والدہ کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور یہ تو ہم نے بیان کر ہی دیا نا کہ جن کے ساتھ کچھ ایسا عارضہ ہے، کچھ ایسی پرابلم ہے، تو وہ اگر اس طرح کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح جو ان کو آسانی ہے تکلیف میں اپنے آپ کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، جو آسانی نارمل طریقے سے بعض اوقات گھٹنے کے نیچے بھی کفیل صاحب کچھ اگر نرم کوئی چیز اگر وغیرہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نماز کے لیے ان باتوں کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ آپ، ہمارے ہاں ایک یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی آزمائش ہوتی ہے تو بہت جلدی جو ہے نا ہم بیٹھ کر نماز پڑھنا یا کرسی پر نماز پڑھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ انسان یہ سوچے کہ مجھے اس کام کو کس طریقے سے شریعت کے مطابق کرنا ہے. اب اس کے لیے کچھ پریکٹس کریں آپ کہ بھئی میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ یوں بیٹھنے میں مجھے پرابلم ہے، لیکن اگر میں یہاں پر جو ہے وہ ایک جائے نماز کو فولڈ کر کے رکھ لوں تو یہ تھوڑا سا نرم حصہ ہو جائے گا اور اب میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. یا مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا ہے، وہ بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں اس کو تو مسئلہ ہے کہ اس کو سپورٹ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو اور وہ ٹیک لگا کر جو ہے وہ یا ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا اٹھ بیٹھ سکتا ہے، تو اب فرض نمازوں میں، واجب نمازوں کے اندر تو اس کے لیے لازم ہے یہ سنت فجر کے اندر بھی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگرچہ ٹیک لگا کر پڑھنی پڑے. تو لہٰذا ان چیزوں کے اعتبار سے کوشش کیا کریں کہ میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ کون سے وہ ذرائع اختیار کروں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی نماز کی یا کوئی بھی عبادت ہے، جو بھی عبادت ہے، جیسے روزہ ہے کہ اس کے لیے کہ بھئی اب جہاں روزہ رکھنا فرض ہے تو اب چھوٹی موٹی چیز کے اوپر میں سوچ لوں کہ بس اب جو ہے وہ نہیں رکھنا. اور ایک یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں جناب جو ہے وہ یوں نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں، رہنمائی لے لیتا ہوں کیا اس چیز کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی بھی عبادات ہو، ان کی ادائیگی کے لیے میکسیمم جو ہے وہ ہم اس کا حل نکالیں. ہاں اس حل کو اپنے طور پہ حل نہ سمجھ لیں، علماء سے اس کے اوپر رہنمائی لے لیں کہ میرا یہ عمل کرنا یہ درست ہے، اس کے ذریعے سے میں یہ کام کر لوں تو کیا یہ جائز ہو جائے گا.
تو آپ دیکھیں گے کہ کئی معاملات کے اندر آپ کو خود اس کا حل جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جیسے سجدے والا معاملہ ہے کہ کرسی پر نماز فقط اس وجہ سے اجازت نہیں ہو سکتی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. ٹھیک. کرسی پہ اسی وقت آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ لیں گے کہ جب آپ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، نہ زمین پر، نہ زمین سے بلند 9 انچ کی کسی چیز کے اوپر، اور وہ چیز سخت ہو اور سخت چیز پر رکھی ہوئی ہو. تو اب اگر آپ اس پر قادر نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اشارے سے نماز سجدے کا اشارہ کر سکتے ہیں. یعنی اب وہ چاہے زمین پر بیٹھ کر براہ راست پورا نیچے زمین تک جھک جائیں، یا زمین سے اتنا جھک سکتے ہیں کہ 9 انچ تک کی کوئی بھی ڈیسک وغیرہ جو ہے وہ رکھ لیں. اسی طرح حاملہ خواتین کو بسا اوقات اس کے اندر پرابلم آتی ہے سجدے میں، تو وہ بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں کہ چلیں بھائی میں تھوڑا سا 6 انچ کی کوئی چیز جو ہے وہ رکھ کر دیکھوں کیا جھک سکتی ہوں، یا اور کوئی صورت. اسے عورتوں کے سجدے میں کافی ریلیکسیشن ہے کہ جناب وہ پاؤں نکال سکتی ہیں صحیح دائیں جانب بائیں جانب. تو اب اس صورت کے اندر وہ ان ذرائع کو اختیار کر کے چیک کر لیں کہ میں کس طرح فلیکسیبل ہو کر سجدہ کر سکتی ہوں. تو یوں اپنے آپ کو چیک کر لیں اور اس کے اوپر شرعی رہنمائی لے لیں، تو یوں انشاءاللہ آپ کی نمازیں بھی درست ہوں گی اور اللہ پاک جو ہے وہ انہیں قبول بھی فرمائے. ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے اور کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو اس کو بھی حاصل کیا جائے اور پڑھا جائے، دیکھ لیا جائے. اور جو بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا عارضہ ہو تو آپ کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. دارالتعلیم سنت کے نمبرز بھی صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آن رہتے ہیں، اس پر بھی آپ براہ راست کال کر کے اپنے یہ شرعی مسائل بھی دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.